ایک شخص تھے پروفیسر گیری ملر، یہ نامور کرسچن اسکالر تھے، میتھمیٹیشنس تھے، یہ اسپیشلسٹ تھے میتھمیٹکس کے حصہ، علم ریاضی کے اور لاجک کے، اور ٹورانٹو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے میتھمیٹکس اور لاجک کے، اور وہ 1977 تک مسلمان اسکالر سے مناظرے کرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، پھر بات ختم کی ہے تفکر پر کہ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی نشانی ہے۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جب میں نے آیت پڑھی تو اس میں 4 مرتبہ شہد کی مکھی کو ایڈریس کیا گیا، 4 مرتبہ، اور چاروں مرتبہ صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا، فیمیل کا صیغہ۔ گیری ملر جس پر چونک اٹھا، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جب میں نے آیت پڑھی تو اس میں 4 مرتبہ شہد کی مکھی کو ایڈریس کیا گیا، 4 مرتبہ، اور چاروں مرتبہ صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا، فیمیل کا صیغہ۔ پھر اگلی آیت پڑھی، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے جا کر رس چوسا کر۔ کہ شہد کی مکھیاں جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اور آقا علیہ السلام یہ سورہ النحل بیان فرما رہے تھے، اور ان آیتوں کے ذریعے شہد کی مکھیوں کا قصہ اور ان کے جا کے رسوں کو چوسنا اور شہد بنانا، یہ قصہ جب بیان ہو رہا تھا قرآن مجید میں، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مکھیاں 2 قسموں کی ہوتی ہیں، نر اور مادہ۔ وہ رب ہے جس نے لہروں کو حکم دیا کہ اٹھا کے باہر ساحل پہ پھینک دو، جہاں سے پھر وہ لوگ اٹھا لیں اور اس کی لاش کو پھر بعد میں محفوظ کریں۔ ننجیک ببدنک، محفوظ کر لیں گے، اور کیوں؟ لتکون لمن خلفک آیہ، تمہارے بعد کے آنے والے زمانے، اس میں ہمارا زمانہ بھی شامل ہے۔ 1975 جب یہ لوگ دیکھیں گے، ایک زمانہ آئے گا اگلی نسلوں میں کہ جب پہچان ہوگی کہ یہ وہ فرعون ہے، کبھی نہ کبھی تو پہچان ہوگی نا، رب نے رکھا ہوا تھا، تو پتہ چلے گا یہ نشانی ہے اس اللہ کی قدرت کی جس کی خبر اس نے 1400 سال پہلے دے دی تھی، جو قرآن میں محفوظ ہے۔ اس کا کوئی ایک لفظ مسلمانوں نے بعد میں تو نہیں بنایا۔ اس کی لاش کو کسی نے ٹچ نہیں کیا، سینکڑوں ہزاروں لاشوں میں سے اس ایک لاش کو بچا کے رکھ دیا۔ اب یہ تو ڈاکٹر مورس بیوکیل ہے، اس کی ساری آپ سٹوری سن چکے۔ اب جو انٹرسٹنگ بات میں نے کہی تھی، وہ انٹرسٹنگ بات یہ، اب یہاں اس نے کتاب میں بھی لکھا تھا کہ یہ اللہ کی ول تھی، اللہ کا امر تھا، جس نے سمندر میں ڈوب کر مرنے کے بعد اس کی لاش کو بچا لیا۔ یہ پیج 241 پر لکھا ہے۔ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا تھا جب یہ کتاب کمپلیٹ کی، وہ تو ڈیورنگ ریسرچ کتاب چھپ گئی اس کی۔ اس نے لکھا ہے کہ فیرو آف دا ایگزوڈس اینڈ دا ریسکیو آف ہز باڈی ولڈ بائی گاڈ ڈز ناٹ ڈس اپیئر ود دا پیسج آف ٹائم، کہ زمانہ گزرنے، جتنا بھی زمانہ گزرتا جائے گا اس کی لاش محفوظ رہے گی، ڈس اپیئر نہیں ہوگی۔ یہ کر کے اب یہ ڈاکٹر مورس بیوکائی، ان کو میں نے دعوت دی، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ایک دن اور ایک رات کے لیے منہاج القرآن کے مہمان ہوئے لندن میں، میری دعوت پر آئے 1988 میں۔ اب تو آپ میں سے کئی نوجوان تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، 1988 کی بات بتا رہا ہوں، جب میں نے پہلی بین الاقوامی کانفرنس کی لندن میں، انٹرنیشنل کانفرنس ویمبلے ایرینا میں، جس میں دنیا کے 30-35 ملکوں کے اسکالر، سائنٹسٹ اور علماء بلائے، تو میری دعوت پر ڈاکٹر مورس بیوکیل بھی آئے تھے، تو میری دعوت پر آئے اور ہی واز ون آف آور اسپیکرز۔ یہ وہ خطاب کر رہے ہیں، یہ حضور پیر صاحب قدوۃ الاولیاء بیٹھے ہیں میرے ساتھ، یہ آپ پہچان رہے ہیں، میرے دائیں طرف شیخ سید احمد الرفاعی بیٹھے ہیں، اور ایک مفتی منیب الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، اسٹیج سیکرٹری بنے ہوئے ہیں۔ 1988 میں ڈاکٹر مورس بیوکائی خطاب کر رہے ہیں، یہ اسٹیج پر سب سینکڑوں لوگ، پوری دنیا اسلام کی بڑی عظیم شخصیات بیٹھی ہیں۔ حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی وہ صدارت فرما رہے ہیں۔ ابھی وہاں منہاج القرآن قائم نہیں ہوا تھا انگلینڈ میں، UK میں، وہ 1990 کے بعد تنظیم بنائی ہے۔
میں نے تنہا جا کر پھر اس کے بعد وہاں لوگوں کو موٹیویٹ کر کے یہ کانفرنس کی تھی. اس میں عرب و عجم کی ساری شخصیات بیٹھی. لوگوں نے کتابوں سے پڑھا، لوگوں نے انٹرویوز کی شکل میں پڑھا. ہم نے ان سے 1988 میں براہ راست سنا یہ سارا واقعہ. یہ ویمبلے کانفرنس کی 7-8 ہزار لوگوں کا اجتماع ہے جس میں وہ خطاب کر رہے ہیں، اپنی زبان سے ہمیں بیان کیا. تو میں نے براہ راست ان کے منہ سے یہ سارا سنا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے، آپ نے خدا کو کیسے پایا، یہ مسلمان ہو گیا. میرے بیٹو، خدا کو پانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اللہ کا پتہ جاننے کا طریقہ تحقیق ہوتی ہے، تحقیق. اور تحقیق کے لیے انسان کو قرآن مجید میں غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے، غوطہ زن ہونا پڑتا ہے قرآن مجید میں. اب آئیے آگے چلتے ہیں. یہ ہے طریقہ غور کرنے کا، رب کو، خدا کو پانے کا طریق، کہ قرآن مجید میں غوطہ زنی کریں، قرآن مجید میں ڈوب کے دیکھیں. اب آپ کو کینیڈا لے آتا ہوں، آئیے میرے ساتھ کینیڈا. اور یہ واقعہ جو سنا رہا ہوں یہ بھی دلچسپ ہے. یہ بھی 1978 کا ہے. پہلے مصر گئے، وہاں سے فرانس آئے. اب آپ کو کینیڈا لے چلتے ہیں کہ کس طرح کن کن لوگوں کو خدا کی خبر ملی. لوگوں نے سرگرداں رہ کر حق کی تلاش میں سچائی کے ساتھ کس طرح خدا کا پتہ پایا اور پھر اس کو پا گئے. 1978 میں ایک شخص تھے، پروفیسر گیری ملر. یہ نامور کرسچن اسکالر تھے، میتھمیٹیشنز تھے. یہ اسپیشلسٹ تھے میتھمیٹکس کے، حصہ علم ریاضی کے اور لاجک کے، اور ٹورانٹو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے میتھمیٹکس اور لاجک کے. اور وہ 1977 تک مسلمان اسکالر سے مناظرے کرتے تھے اسلام کے خلاف. یہ ڈاکٹر گیری ملر مناظرے کرتا تھا یہ شخص. اس کے ساتھیوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی، چونکہ یہ مناظر تھا، منطقی تھا، لاجک کا اسپیشلسٹ تھا اور میتھمیٹیشین علم ریاضی کا. اس نے ریسرچ شروع کی کہ میں قرآن مجید میں سے غلطیاں نکالوں. اس نے تحقیق شروع کی کہ قرآن مجید میں سے مسٹیکس نکالوں، ایررز نکالوں، کہاں کہاں کوئی تضاد ہے، کوئی سائنٹیفک ایرر ہے، سائنسی غلطی ہے، کوئی مسٹیک ہے، کوئی ایسی حقیقت بیان کی گئی ہے جو غلط ثابت ہو گئی ہو. تو قرآن مجید میں سے خدا نخواستہ ہسٹوریکل، تاریخی، سائنسی، علمی غلطیاں نکالنے کے لیے اس نے ریسرچ شروع کی. تو قرآن مجید کو غلط ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ ریسرچ شروع کی، اور ریسرچ کے اینڈ پر قرآن مجید کو سچا مان لیا. اللہ اکبر. اینڈ ہوا کہ قرآن سچا ہے. انہوں نے جب قرآن مجید میں تحقیق جاری رکھی تو اس کے اندر دیکھا، اب آپ کو میں دے رہا ہوں، ان کی نظر میں سورہ النحل کی آیت آئی. سورہ النحل کی آیت نمبر 69 بولیے، یاد رکھ لیں، آیت نمبر 69 اور 68، یعنی 68 اور 69 دو آیتیں. سورہ النحل اور سورہ کا نمبر ہے 16. انہوں نے یہ آیت قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی اور دیکھا، یہ بات سمجھنے والی کہ اس آیت میں اللہ پاک نے شہد کی مکھی سے خطاب کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈالا کہ تو پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، اور بعض درختوں میں اور بعض چھپروں میں بھی، جن لوگ چھت کی طرح اونچا بناتے ہیں، اپنے گھر بنا، یعنی چھتے بنا، چھتے. پھر اگلی آیت پڑھی ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے جا کر رس چوسا کر، پھر اپنے رب کے سجائے ہوئے راستوں پر جو ان پھلوں اور پھولوں تک جاتے ہیں جن سے تو نے رس چوسنا ہے، تو وہاں جایا کر، اور دوسری مکھیوں کے لیے بھی لایا کر، آسانی فراہم کرتے ہوئے ان راستوں پر چلا کر. پھر آگے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. پھر ان کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، وہ شہد ہے جب بن جاتا ہے، جس کے رنگ جداگانہ ہوتے ہیں، پر اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے.
ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، پھر بات ختم کی ہے تفکر پر کہ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کو نشانیوں سے پہچانو، اس میں بھی نشانی ہے۔ اب ڈاکٹر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں گیری ملر، جس پر چونک اٹھا، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جب میں نے آیت پڑھی تو اس میں 4 مرتبہ شہد کی مکھی کو ایڈریس کیا گیا، 4 مرتبہ، اور چاروں مرتبہ صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا، فیمیل کا صیغہ۔ یہ بات امپورٹنٹ، شہد بنانے کے لیے کہ جا چھتا بنا، پھلوں کا رس چوس، پھولوں کا رس چوس، اس سے شہد بنا اور ان راستوں پر چل، یہ سارے آرڈرز کیے جا رہے ہیں شہد کی مکھی کو، اور قرآن مجید نے چاروں جگہ صیغہ مؤنث کا یوز کیا، فیمیل کا صیغہ۔ اب وہ صیغے دیکھ لیجئے، انتخذی یہ فیمیل کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ نہیں، مرد کے لیے نہیں، فیمیل کے لیے، انتخذی مؤنث کا صیغہ۔ پھر فرمایا ثم کلی، مؤنث کا صیغہ، کلی دیکھیے، پھر مؤنث کھایا کر، پھر فرمایا اس کے بعد فسلکی، تیسرا لفظ فسلکی سبل ربک ذللا، تیسرا لفظ کہ پھر ان راستوں پر چل جو اللہ نے بنائے ہیں، شہد بنانے کے لیے پھلوں اور پھولوں تک جا، اور راستے ہیں کہ تم فلاں پھولوں تک جا، فلاں فلاں پھل میں جا، فلاں درخت پہ جا، آنے جانے کے راستے ہیں۔ فرمایا فسلکی، یہ بھی فیمیل کے لیے، اور پھر من بطونہا، پھر ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں میں سے وہ رس نکلتا ہے جو شہد بنتا ہے، یہ بھی صیغہ مؤنث کا ہے۔ اب ڈاکٹر گیری ملر بیان کرتا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوا۔ اس نے چند چیزیں کی جن میں سے 1-2 کوٹ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ قرآن مجید نے فوکس کر کے ہر جگہ صرف فیمیل شہد کی مکھی کو ایڈریس کیا ہے، تو یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ شہد بنانے میں جانے والی مکھیاں فیمیل ہیں، کسی ایک جگہ بھی میل مکھی کو ایڈریس نہیں کیا۔ جو پھلوں سے رس چوس کے لاتی وہ فیمیل ہے، جو پھلوں پھولوں تک جاتی ہے وہ فیمیل ہے، جس کے پیٹ سے رس نکلتا ہے وہ فیمیل ہے۔ قرآن مجید نے چاروں جگہ فیمیل مکھی کو ایڈریس کیا ہے، چاروں جگہ صیغے مؤنث کے ہیں۔ کیوں؟ پھر تحقیق کی، اور یہ اب جا کے ریسرچ ہوئی ہے۔ اب اگلا حصہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنی طرف سے ایڈ کر کے بات سمجھانے کے لیے، کہ شہد کی مکھیاں جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اور آقا علیہ السلام یہ سورہ النحل بیان فرما رہے تھے، اور ان آیتوں کے ذریعے شہد کی مکھیوں کا قصہ اور ان کے جا کے رسوں کو چوسنا اور شہد بنانا، یہ قصہ جب بیان ہو رہا تھا قرآن مجید میں، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مکھیاں 2 قسموں کی ہوتی ہیں، نر اور مادہ۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ شہد کی مکھیاں اس کی 2 جنسیں ہوتی ہیں، میل اور فیمیل، جیسے ہمارے مرد اور عورت ہوتے ہیں، کہ مکھیوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ بھائی آج اگر آپ کو نالج پہنچا ہے تو سائنس نے پہنچایا ہے۔ میں 1400 سال قبل کا زمانہ بیان کر رہا ہوں، جو تاریکی کا دور تھا، جس میں مائکروسکوپ نہیں تھے، مختلف کیڑوں کی سٹڈی کے سامان نہیں تھے، سیکس ڈٹرمینیشن کے سامان نہیں تھے، کنسیپٹ نہیں تھے، سائنس کی کتابیں نہیں تھی، سائنس کا نالج نہیں تھا۔ اور میں بتاؤں کہ انسانیت کو کب پتہ چلا کہ مکھیوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، وہ بھی سن لیں، 1637 میں پتہ چلا۔ آج سے تقریباً 400 سال قبل 1637 شہد کی مکھیوں کی سیکس ڈٹرمینیشن ہوئی کہ ان میں میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں۔ اور آگے سنیے، یہ ریسرچ پھر بعد میں، اس کے بھی بعد میں ہوئی جا کے، اور جب دنیا کو، عالم انسانیت کو، سائنس کو، پروفیسرز کو، ریسرچرز کو، سائنٹسٹوں کو جب پتہ چلا کہ ان میں میل اور فیمیل دونوں سیکس ہوتی ہیں، مذکر مؤنث، تو وہ زمانہ تھا 1637 کا۔ اور جب یہ بات قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول بتا رہے تھے، وہ اس سے 1000 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ بتائیے اگر خدا نہیں ہے تو کس نے مصطفیٰ کو بتایا تھا؟ اللہ کا وجود نہیں ہے تو کس نے قرآن میں یہ بات بتائی تھی کہ شہد کی مکھیاں فیمیل ہیں جو شہد جمع کرتی ہیں؟ اور سائنس کو اب پتہ چلا شہد بنانے والی مکھیاں جو نر ہیں، مرد، مکھی مرد، اب میں مکھا تو نہیں کہہ سکتا، لفظ تو مکھی کا ہی چلتا ہے،
مگر جو نر ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، آرام سے نیند کرتے ہیں اور بنا بنایا کھاتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے جو نر ہیں مرد پکا پکایا کھاتے ہیں، شہد بنا بنایا کھاتے ہیں۔ وہ شہد بنانے نہیں جاتے، وہ پھلوں سے رس نہیں چوستے، وہ پھولوں کے رس نہیں چوستے، وہ دھکے نہیں کھاتے۔ دھکے شہد کی مکھیاں خواتین کھاتی ہیں جو ان کی ویمن لیگ ہے۔ جو شہد کی مکھیوں میں جو ویمن لیگ ہیں، محنتیں وہ کرتی ہیں، اور جتنی محنتیں میری بہنیں بیٹیاں کرتی ہیں اتنے مرد نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک مشن کی کمٹمنٹ ہے، ایک ولولہ ہے، ایک ایمانی قوت و طاقت۔ اللہ پاک نے یہی قوت و طاقت ان شہد کی مکھیوں میں رکھی ہے کہ مرد انتظار کرتے ہیں کہ شہد ملے تو کھائیں گے، اور سارا سفر طے کر کر کے شہد لانے، بنانے اور پیٹ سے نکالنے کا عمل فیمیل مکھیاں کرتی ہیں، جس کو میں شہد کی مکھیوں کی ویمن لیگ کہوں گا۔ یہ تحقیق آج سامنے آئی۔ رچرڈ ریمننٹ اس کا نام ہے، سائنٹسٹ، میں پورا پتہ بتا دوں۔ رچرڈ ریمننٹ، جس نے 1637 میں تحقیق کر کے پہلی بار بتایا شہد کولیکٹ کرنے والی مکھیاں فیمیل ہوتی ہیں، میل نہیں ہوتی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور پھر فرمایا تھا ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ ہر جگہ فیمیل کو اللہ ایڈریس کر رہا ہے، تو قرآن مجید کو کس نے بتایا تھا کہ شہد کلیکٹ کرنے کا پورا عمل فیمیل مکھیاں کرتی ہیں، میل نہیں کرتی؟ بھائی انسانیت کو تو سائنس نے بتایا ہے آج سے 400 سال پہلے، 1637 کو، اور انسانیت کو قرآن نے بتایا ہے آج سے 1400 سال پہلے۔ تو خدا نہیں ہے تو کون بتا رہا ہے مصطفیٰ کو؟ خدا کا وجود نہیں ہے اور وہ وہی نہیں بھیجتا اپنے پیغمبر کو، تو قرآن میں یہ حقیقت کون ڈکلیئر کر رہا ہے؟ یہ ورکر ہوتی ہیں اور شہد جمع کرتی ہیں۔ اب چونکہ یہ بات ہو گئی، سیکس ڈٹرمنیشن ہو گئی، پھر یہ تحقیق چلتی رہی آگے۔ پھر اسی طرح آگے آئیے، یہاں ان کی بات تو ہو گئی ڈاکٹر گیری ملر کی، تو میرے ذہن نے پھر ایک اور چاہا کہ اسی کے ساتھ جڑتی ہوئی چیز ہے، میں وہ بھی کوٹ کر دوں، اور وہ پودوں کی۔ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ یہ جو پودے آپ ہر وقت دیکھتے ہیں، اب کچھ لوگوں کو جو ذمہ دارہ کرتے ہیں، فارمنگ کرتے ہیں، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں، چونکہ جب سائنس ایک چیز ڈکلیئر کرتی ہے تو رفتہ رفتہ علم پھیلتا ہے، لوگوں تک پہنچتا ہے۔ بہت سوں کو نہیں پتہ ہوتا، جو اس سبجیکٹ اور اس فیلڈ کے ساتھ متعلق نہیں ہے ان کو پھر بھی پتہ نہیں ہوتا، مگر کچھ نہ کچھ نالج ہو جاتا ہے۔ اب آج سائنس کی دریافت کے بعد ہمیں تھوڑا یا زیادہ ہم تک یہ علم ہے کہ جیسے شہد کی مکھی کا ذکر کیا، اسی طرح جتنے پودے ہیں، پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، میل اور فیمیل کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں۔ تو پودوں کے بھی اندر سیکس ڈٹرمنیشن کی جاتی ہے کہ یہ نر ہے، یہ مادہ ہے، میل اور فیمیل کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں پودوں کے۔ اب یہ بات غور سے سنیں، یہ علم کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہیں، یعنی مرد اور عورت کی طرح، میل اور فیمیل، یہ انسانیت کو کب پتہ چلا؟ یا میں یوں کہوں گا کہ سائنس کو کب پتہ چلا؟ یہ 1694 میں پتہ چلا۔ عالم انسانیت کو ڈکلیئر کیا سائنس نے کہ پودوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، اور یہ سائنسدان نیٹی سٹیونز، پہلے تھا جے آر کیمریریس 1694 میں جس نے اناؤنس کیا، اور پھر یہ ریسرچ چلتی رہی تو 1903 میں امریکن سائنٹسٹ نیٹی سٹیونز نے اس تحقیقات کو مکمل کیا۔ اس درمیان 1866 میں بھی گریگور مینڈل نے اس کے اوپر جینیٹکس پر کتابیں لکھی، ان کے میل فیمیل ٹریٹس پر کتابیں آئیں، یعنی یہ ریسرچ 1694 سے لے کر 1903، پچھلی جو صدی گزری ہے اس تک 200 سال یہ ریسرچ چلتی رہی ہے۔ تو سائنس پر جا کے منکشف ہوا ہے آج 300 سال پہلے، جب یہ چیز آپ نے دیکھ لی کہ ان نباتات میں بھی مؤنث اور مذکر ہیں، میل اور فیمیل کریکٹرسٹکس ہیں،
تو یہ سائنس بتا رہی ہے آج. اب آ جائیے قرآن کی طرف. یعنی 1600 پھر دوہرا رہا ہوں 94 سے پہلے دنیا انسانیت میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پودوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، نر اور مادہ. میں اس پر فوکس کر رہا ہوں. آج اگر آپ کے نالج میں ہے تو اس لیے کہ آپ بوٹنی پڑھتے ہیں، آج سائنس میں درج ہو چکا ہوا ہے. یہ پچھلے 300 سال میں نالج سپریڈ ہوا ہے اور پچھلے 100 سال سے کنفرم ہو گیا ہے. پہلے بھی 200 سال پہلے بھی کنفرم ہوا. جو 300 سال کا سائنسی نالج ہے جو کتابوں میں کورسز میں آپ بچے بچیاں پڑھتے ہیں، تو اب آپ کو پتہ ہے. میں بات کر رہا ہوں 1694 سے پیچھے چلے جائیں. یہ 17ویں صدی کا اینڈ تھا. 1694 17ویں صدی کا اینڈ. آپ 16ویں صدی میں چلے جائیں. جسٹ آج سے 400 سال پہلے چلے جائیں، 500 سال چلے جائیں، 600 700 800 سال. عالم انسانیت میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پودوں میں نر مادہ میل اور فیمیل ہوتا ہے. اور آقا علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث ہوئے اور امت کو اور انسانیت کو قرآن دیا، وہ آج سے 1400 سال قبل کی بات ہے.